پرانے لکھنؤ کا جب ذکر کیا جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہاں کی آبادی کن لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہاں شہزادگان، عمائدین اور اوسا، نوابین، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور وثیقے دار، اور ساتھ ساتھ ہماری آبادی کا ممتاز طبقہ جس کو ہم متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، شرفائے لکھنؤ پر مشتمل تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو قلیل آمدنی میں سکون اور قناعت سے زندگی بسر کر لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محتاج پڑوسیوں کی مدد کرتے، اور خود حتی الامکان خوش پوشاک، صاف ستھرے رہتے تھے۔ مزاج میں یہ لوگ بے حد سادے اور بھولے بھالے تھے۔ ان کی یاد آتی ہے تو یہ صورتیں نظر کے سامنے آ جاتی ہے کہ سروں پر پٹوں پر دوپلی ٹوپی، جسم پر گرمیوں میں صاف اور زیادہ تر سفید لباس یعنی شربتی کا انگرکھا یا تنزیب کا بالا، کرتا یا اچکن، جاڑوں میں اونی چھینٹ کا سادہ یا انگرکھا نما دگلا یا کوئی اور روئی دار سوتی کپڑے کا لباس پہنتے تھے۔ ٹانگوں میں سفید چوڑی دار یا رنگین تنگ مہری کا پائجامہ ہوتا تھا۔ پیروں میں گھیتلا جوتا پہنتے تھے، لیکن اکثریت جوتی ہی پہنتی تھی جس کو اس زمانے میں زیر پائی کہا کرتے تھے۔ گھر سے نکلتے تو ہر ایک کے منہ میں پان کی گلوری دبی رہتی، آنکھوں میں سرما لگا رہتا اور کپڑوں سے بھینی بھینی عطر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ لوگ نرم گفتار، آہستہ خرام، انسانیت پرست اور انسان دوست تھے۔ ہندو ہو یا مسلمان، سب کی تہذیب شستہ و شائستہ تھی۔ شہر میں بکثرت ہندو اور مسلمان دولت مند اور رئیس تھے۔ ہندو رئیسوں کے یہاں مسلمان اور مسلمان عمائدین کے یہاں ہندو ملازم رہتے تھے۔ یہی ملازمت ان کا پیشہ تھا جس کا سلسلہ ایک ہی خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلا کرتا تھا، اور وہی تنخواہیں ان کے بسر اوقات کا ذریعہ تھیں۔ اختلاف مذہب کی بنا پر تعلقات میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور یہ تمام ملازم طبقہ شرفائے لکھنؤ میں داخل تھا۔ ہندو ہو یا مسلمان، شرفائے لکھنؤ کا عام طور سے یہ روزمرہ کا دستور تھا کہ الصبح یاد خدا کرنا، مسجدوں یا مندروں میں جانا اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت الہی میں مشغول رہنا۔ عبادتوں کے جداگانہ رسوم تھے، لیکن ان کی ادائی میں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مختلف عقیدے رکھنے والوں کی دل آزاری ہو، یا یہ کہ کوئی اپنے سے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کی طرز عبادت میں رخنہ اندازی کرے۔ رواداری عین ایمان تھا، اور دوسروں کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا عین شرافت سمجھا جاتا تھا۔ عبادت گزاری سے فارغ ہونے کے بعد خانگی ضروریات کی طرف توجہ مبذول ہوتی تھی، مثلاً ضروری اشیاء کی خریداری، بال بچوں کے سلسلے میں متعلقہ امور، یا خود اپنے حوائج کی فراہمی وغیرہ۔ قدیم لکھنؤ میں شام کا وقت تفریح کے لیے ہمیشہ مخصوص رہا ہے۔ اس زمانے میں تھیٹر، بائسکوپ یا سنیما وغیرہ کا چلن نہیں تھا، اور اوسا و عمائدین ہوا خوری کرتے اور شرفا اور عوام چوک کی سیر کرتے تھے۔ گول دروازہ سے اکبری دروازے تک آہستہ آہستہ گھوم لینا، یا پھر کسی دکاندار کے یہاں نشست جما لینا شرفا کا مشغلہ رہتا تھا۔ چراغ جلنے تک یہ بڑی اکثریت اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی، لیکن پھر بھی چوک اور اس کے متصل علاقوں میں روزانہ تفریح کا سامان فراہم رہتے تھے، جس سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ نخاس میں ایک چائے اور شربت کی دکان تھی۔ دکاندار کا نام غالباً علی حسین تھا۔ اس دکان سے قریب ایک افیونی بڑے لطف لے کر اور نہایت سریلی آواز میں طلسم ہوش ربا سنایا کرتا تھا، جس کو سننے کے لیے جم میں غفیر لگا رہتا تھا۔ 1940 کے بعد گو کہ تیزی سے تغیر ہوا تھا، لیکن پھر بھی لکھنؤ کا ماحول ویسے ہی برقرار تھا۔ پاٹن نالے کی سڑک سے جب ہم ڈھال پر اتر کر پرانی چوک سبزی منڈی کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر ایک عمارت چندن نام سے موجود ہے، اور جس کی تعمیر 1940 میں ہوئی تھی۔ یہ چاند بابو نام کے ایک بڑے رئیس نے بنوائی تھی، اور اسی میں وہ چائے کا ہوٹل موجود ہے جو 1940 میں یا 1950 میں تقریباً قائم ہوا، جس کا ذکر ٹی این سنہا صاحب نے اپنے اس مضمون میں کیا ہے۔ اس ہوٹل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اسی مقام پہ پہنچ گیا جہاں پر چندن بلڈنگ موجود ہے، اور اس کے آگے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تاجر نے
یہ پوچھے جانے پر کہ یہ ہوٹل کب قائم ہوا، بتایا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب پنڈت آنند نارائن مورجا اور وی آر موہن الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں لگا پا سکتے، لیکن تقریباً 1940 اور 1950 کے درمیان روز ہوٹل قائم ہوا تھا، جو آج تک موجود ہے، اور وہاں پر وہی حالات ہیں جس کا ذکر ٹی این صاحب کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ٹی این سنہا صاحب کا ایک اور لیکھ جس کا عنوان ہے بالائی والی پونیا چائے اور خبر نامہ، زندہ رہنے اور طبیعت درست رکھنے کے خیال سے اس طرح کی نہایت ضروری اور سنسنی خیز خبروں کے لیے لکھنؤ والوں کو صرف اڈے بازی کا ہی سہارا تھا۔ اڈے بازی کے لیے چائے کی دکانیں مناسب جگہ رہتی تھیں، جہاں گفتگو اور وقت ضائع کرنے کی غرض سے کتنی ہی دیر بیٹھنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ ویسے تو اس قسم کی اڈے بازی کے لیے شہر کی مختلف جگہوں پر کافی دکانیں تھیں، لیکن کچھ ایک پسندیدہ جگہ بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان میں پاٹے نالے کی ڈھال اترتے ہی ایک روز نام کا ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اس بات کا سبھی کو علم تھا کہ نام بھلے ہی کچھ ہی ہو، اس کا گلابوں کی کھیتی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ جگہ بے ترتیب ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے معقول تھی۔ یہاں کوئلے کی بھٹی پر ایک بڑے سے پتیلے میں چائے بنانے کی جگہ اوٹائی جاتی تھی۔ اسی کے بغل میں ایک بڑے سے بھگونے میں دودھ ابلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بالائی حاصل ہوتی تھی، جو پون گلاس چائے کے اوپر کرچھی سے ذرا سی ڈال دی جاتی تھی۔ گلاس میں صرف پون چائے ہونے کی وجہ سے اسے پونیا کہا جاتا تھا۔ لکھنؤ میں اگر چائے کے ساتھ وائے نہ ہو تو اسے بدتمیزی کا ثبوت مانا جاتا ہے۔ اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے یہاں بیت کی ٹوکری میں پہلے سے تیار کیے ہوئے سہال ترتیب وار سجا دیے جاتے تھے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر سہال کے بیچوں بیچ ایک ثابت کالی مرچ کھسی ہوئی ہو۔ اس سے سہال ذائقے میں کیسا بھی ہو، لیکن اس کی شکل و صورت بہتر نظر آتی تھی۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتے ہوئے 3-4 اخبار اور ہوا کرتے تھے۔ ہندی، انگریزی اور اردو کے محض 3-4 اخباروں میں 15 سے 20 لوگ آسانی سے نپٹ جاتے تھے۔ اس کے لیے ہر اخبار کا ایک ایک پنا ایک ہی شخص کے حوالے ہوتا تھا، جس پر نگاہ دوڑانے کے بعد پنے آپس میں عدل بدل کر لیے جاتے تھے۔ پچھلے روز کے باسی خبروں والے اخبار کا استعمال زیادہ تر بھٹی سلگانے یا پنا پھاڑ کر ایک سہال پکڑانے میں ہوتا تھا۔ ادھر ادھر لکڑی کی بینچ اور کچھ میزیں رہتی تھیں، جنہیں ادھر ادھر سرکا کر اپنے من موافق بنانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ آوازیں لگتی رہتی تھیں۔ ایک پونیا ان صاحبان کو جو اس کونے میں جانے کون سی خبر پر نگاہ گڑائے ہیں، ادھر سے آواز آتی تھی، اماں سہال کیا قیامت والے روز آئے گا، ادھر پونیا ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ سب آپس میں ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے۔ جن لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ کھڑے کھڑے ہی پونیاں سڑکتے ہوئے ایک ترچھی اور پینی نگاہ کسی اور کے ہاتھ کے اخبار کے پنے پر رکھتے تھے۔ ان کے اخبار کی جان چھوڑتے ہی چیل کی مانند اخبار جھپٹ لیا جاتا تھا۔ باقی لوگ مایوسی میں ہاتھ ملتے رہ جاتے تھے۔ اور کچھ زیادہ ہی اتاولے قسم کے لوگ اطمینان سے کھڑے کھڑے اخبار پڑھتے جناب کے پیچھے سے پنجوں کے بل پر اچک کر جھانکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اخبار پڑھنے والے صاحب کو یہ ناگوار گزرتا تھا، لہٰذا وہ گردن کو ایک ہلکی سی جنبش دے کر جھانکنے والے شخص کو یہ کہہ کر مدد کر دیتے تھے کہ جل نگم نے اطلاع دی ہے، مرمت کی وجہ سے فلاں محلے میں کل پانی کی سپلائی نہیں ہوگی۔ بآواز بلند اس کا اعلان ہوتے ہی 2-4 لوگ
چونک کر بنا پیسے دیے چائے وغیرہ چھوڑ کر گھر کی اور روانگی درج کرا دیتے تھے، تاکہ وقت رہتے گھر کے ہر برتن یہاں تک کہ کٹوری تک میں پانی پیشتر بھر لیا جائے۔ پونیا کی پیسے دیے بنا پانی بھرنے کی غرض سے بھاگ کھڑے ہونے والی صورت میں میزوں پر پونیا کا گلاس دھاڑ دینی پٹکنے والا لڑکا دکان مالک سے یہ کہہ دیتا تھا کہ چھٹن، گھسیٹے اور منو کے نام کے آگے کاپی میں 2 روپے لکھ لیے جائیں۔ وہیں اچانک کہیں سے آواز آئی، بھائی کل آسمانی بجلی گرنے سے دوسرے کے کھیت کو چرتی ہوئی ایک بھینس ہلاک ہو گئی، کہاں کی خبر ہے؟ اس کے بارے میں دریافت کرنے پر پتہ چلتا کہ نئے ہونے کی وجہ سے سنوادداتا جگہ کا نام پتہ دینا بھول گئے۔ بھینس کا نام البتہ سندریا دیا ہوا ہے۔ پونیا کے ساتھ اخباروں کے متعلق اس قسم کی گفتگو سے ماحول گلزار رہتا تھا اور لکھنوی خوش مزاجی ایک زندہ دلی کے ساتھ برقرار رہتی تھی۔ آج بے شک ہی پونیا چائے اور سہال کے ساتھ خبر نامے کا زمانہ نہ رہا ہو، لیکن لکھنوی روایت اور مزاج اپنی جگہ بدستور قائم ہے، اور اس میں کوئی شک ہو شبہ بھی نہیں ہے کہ رہتی کائنات تک یہ روایت قائم رہے گی۔